بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ٹیم ٹریننگ، یا اسے آپ ٹیم بلڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایک اچھی ٹیم کیسے تیار کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی کام کو بہتر انداز سے انجام دینے کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پراپر نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم ایک مشہور مقولہ بھی سنتے ہیں کہ جی ایک ایک ہوتا ہے اور دو 11 ہوتے ہیں۔ اس مثال سے یہی بات ہے کہ جی اگر اکیلا بندہ کوئی کام کرے گا تو اس کی انرجی زیادہ لگے گی، اس کا ٹائم زیادہ لگے گا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور بندہ مل جائے تو ان کی انرجی بھی کم لگے گی اور ان کا کام بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ جب دو لوگ مل جاتے ہیں تو کام کرنے کی صلاحیت، کام کرنے کی ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں زیادہ لوگوں نے مل کے کام کرنا ہے، تو کون کون سی ایسی چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جس سے ٹیم ورک بہتری کی طرف جائے، نہ کہ ڈسٹربنس کی طرف جائے۔ کچھ ایسی آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں جن میں ٹیم بھی کام کر رہی ہوتی ہے لیکن نتائج جو ہے، رزلٹ جو ہے وہ خاطر خواہ نہیں ہوتے، جیسے رزلٹ آنے چاہیے ویسے نہیں ہوتے، بلکہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو کارکردگی ہے، جو پرفارمنس ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی آرگنائزیشن کے جو ٹاسک ہیں، جو ٹارگٹ ہیں، جو گول ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے ایک بہتر اور منظم ٹیم جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی کام کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے اس میں جو معاملات انوالو ہوں، ڈیسیجنز ہوں، اس میں ٹیم ورک ہو، ان کو ایک منظم انداز سے اگر ترتیب دیں گے تو وہ ٹیم ٹریننگ، ٹیم بلڈنگ کہلائے گی۔ اس سارے ٹاسک کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے صاف ظاہر کچھ خاص طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہیں کہ کسی بھی کام کو بہتر اور منظم طریقے سے کیا جا سکے۔ تو آج کے ہم اپنے اس لیکچر میں ایک تو یہ پڑھیں گے کہ یہ ٹیم ٹریننگ ہوتی کیا ہے، کتنی طرح کی ہوتی ہے، اور اس کے کون کون سے بہتر نتائج نکالے جا سکتے ہیں۔ اس سے جو ہمارے گول ہیں، جو ٹارگٹ ہیں، وہ کتنے بہتر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ٹائپس آف ٹریننگ ڈیفینیٹلی مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ ہر آرگنائزیشنز کا اپنا ایک رول ہے، شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں۔ تو ٹیچر کی جو ٹریننگ ہے وہ اور طرح کی ہے۔ ہمارا جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کے جو ایک ملازمین کے ٹاسک ہیں، جو امپلائی کے ایک ٹارگٹ ذمہ لگائے جاتے ہیں، کام ذمہ لگائے جاتے ہیں، ان کی الگ طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کی الگ طرح کی ٹریننگ ہے، اسی طرح انجینئر کی الگ طرح کی ٹریننگ ہے، اسی طرح وکیل کے اپنی ٹریننگز کے مراحل اور ان کے معاملات ہیں۔ تو کچھ خاص قسم کی ٹریننگز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجی ٹریننگ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ جو ٹریننگز ہوتی ہیں، مثلاً ہمارے مختلف زندگی کے معاملات میں جو خاص مشینری استعمال ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر حضرات جو مشینری استعمال کرتے،
جو بینکنگ سیکٹر میں مشینری، آپ اگر ایک لیپ ٹاپ یا موبائل کو بھی دیکھ لیں، اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، ایک ہی بٹن دبانے سے اس کا کوئی سلسلہ ایسا بن سکتا ہے کہ جس سے اس کی کارکردگی متاثر ہو۔ تو اس کو کسی بھی چیز کو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ، وہ لیپ ٹاپ ہے، وہ کمپیوٹر ہے، وہ موبائل ہے، کوئی اور طرح کی کوئی مشینری ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے استعمال کو مؤثر اور مناسب انداز سے ترتیب دینے کے مرحلے کو سمجھایا اور جو سکھایا جاتا ہے، اس سارے سلسلے کو آپ ٹیکنالوجی ٹریننگ کہہ سکتے ہیں، ٹیکنیکل ٹریننگ کہہ سکتے ہیں، کوالٹی ٹریننگ۔ کوالٹی ٹریننگ سے مراد یہی ہے کہ آپ کے جو مقاصد ہیں، آپ جس طرف پہنچنا چاہتے ہیں یا جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوالٹی انشور ہو۔ مثال کے طور پہ ایک فلور مل کی اگزامپل لے لیں کہ اس سے آپ ایک کوالٹی کا آٹا، آپ دیکھتے بھی ہیں لوکل مارکیٹ میں، یہ اچھا آٹا ہے، یہ اتنی کوالٹی کا نہیں ہے، اس کا معیار اچھا نہیں ہے۔ کوکنگ آئل کی آپ اگزامپل لے لیں کہ جی فلاں جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، فلاں اچھا نہیں ہے۔ اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ آئل تو آئل ہے، گھی تو گھی ہے، آٹا تو آٹا ہے، نہیں، اس میں کافی ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ اس کی کوالٹی، خاص کر اس کے بننے کا جو سلسلہ ہے، اگر آٹے کی اگزامپل لے لیں، ایسے گندم آپ استعمال کر لیں جس میں چھوٹے چھوٹے پتھر شامل ہوں، اگر وہ آپ کی گندم کے ساتھ آٹے کے مرحلے میں آ جائیں تو صاف ظاہر ہے وہ تو صحت کے لیے انتہائی ڈینجرس ہے۔ اسی طرح مختلف چیزیں جو ہیں ان میں اگر اس طرح کے اثرات شامل ہو جائیں اور ان کی کوالٹی کوانٹٹی کو نہ دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہے کوالٹی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس چیز کا مارکیٹ میں ٹرینڈ نہیں بن پاتا۔ شوز آپ پہنتے ہیں، کپڑے آپ پہنتے ہیں، آپ جو برانڈڈ چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ اس کی کوالٹی بہتر ہوگی۔ ایک آپ چیزوں کو بنتے دیکھ تو نہیں رہے، لیکن پھر بھی آپ اس رائے میں جاتے ہیں کہ جی فلاں، اگر اس چیز پہ فلاں کمپنی کا برانڈ آ گیا ہے، اس کا لوگو یا ٹیگ فلاں کمپنی کا ہے، تو ان پہ آپ کا ایک اعتماد ہوگا کہ وہ جو بھی چیز بناتے ہیں وہ کوالٹی کی ہوتی ہے، وہ اچھی ہوتی ہے۔ اور اس سارے مرحلے کو بنانے کے لیے اور ترتیب دینے کے لیے صاف ظاہر ایک خاص قسم کی ٹیم چاہیے ہوتی ہے۔ یہ ہر جگہ، ہر شوز فیکٹری میں ٹیم موجود ہوتی ہے، ہر فلور مل میں ٹیم موجود ہوتی ہے، لیکن کوالٹی جس کی بہتر ہے اس کی ٹیم بہتر ہے، اس ٹیم کی ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ بہتر انداز سے کر رہے ہیں، وہ کوالٹی کے جو ایس او پیز ہیں وہ بہتر انداز سے استعمال کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بہتر ہی جا رہے ہیں۔ تو کوالٹی ایک انشور اگر کرنی ہے تو ٹیم کو ٹرین کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی جو ٹریننگ ہوگی تو وہ کوالٹی ٹریننگ کہلائے گی۔ سکلز ٹریننگ، یہ بھی ایک نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مختلف چیزوں کی مہارت سیکھنی ہوتی ہے، کہ آپ نے کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے کیا کیا ایس او پیز، مثلا مختلف طرح کے سافٹ ویئر آپ استعمال کرتے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ سافٹ ویئر اگر آپ کو استعمال کرنا آئیں گے تو ہی آپ ان کو اپنی آرگنائزیشن پہ لاگو کر سکتے ہیں۔ سکلز کے لحاظ سے، مہارت کے لحاظ سے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، ان کو کسی بھی ٹاسک کو نبھانے کے لیے اگر اس کے ایک مکمل انداز سے سکلز کو، اگر آپ ایک لوکل مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ ایک کسٹمرز کو بھی کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یہ بھی سکل میں آ جاتا ہے۔ بینکنگ سیکٹر خاص کر کہ کسٹمر کو انہوں نے کیسے ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، کیسے برتاؤ کرنا ہے، تو اس طرح کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں وہ اسکل ٹریننگ کہلاتی ہیں۔ سافٹ سکلز ٹریننگز، یہ بڑا ضروری ہے کہ میں نے اس سب کا اپنی سلائیڈ کی میں بات کرتے ہوئے بینکنگ سیکٹر کی اگزامپل دی۔ اسی طرح موبائل کمپنیاں آپ نے دیکھی ہیں کہ وہ اپنے کسٹمر سے کس طرح بات کرتی ہیں۔
آپ نے کسی بینکنگ سیکٹر میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، ان کے کال سینٹر دیے گئے ہیں، اس پہ آپ بات کریں گے، کسی طرح کا آپ کا ایشو ہے آپ ریزالو کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح موبائل کے استعمال میں کوئی پیکج آپ نے کرنا ہے، پیکج کی معلومات لینی ہے، اس کے لحاظ سے صاف ظاہر ہے آپ کسی بھی بندے سے بات کریں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے کچھ ایسے لوگ جو ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال نہیں جانتے ہوتے یا بات نہیں کر پاتے، آپ ایسے کہہ لیں کہ جی وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، موبائل کا تو وہ بھی استعمال کرتے ہیں، انہوں نے بھی کال سینٹر کال کر کے اپنی جو مسئلہ ہے اس کا سلوشن لینا ہے۔ تو ایسے لوگوں پہ بعض اوقات بڑا غصہ آتا ہے کہ جی یہ کس طرح کا بات کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے اس کو سرائیکی لینگویج سمجھ ہی نہیں آتی، ایک بندہ ہے اس کو سندھی سمجھ ہی نہیں آتی، تو وہ کیسے وہ کرے گا، بات کیسے کرے گا؟ لیکن جو آگے سامنے ایک آرگنائزیشن کا بندہ بیٹھا ہے وہ اس کو اس کے انداز سے ٹریٹ کرے گا۔ اگر وہ نہیں کر پایا تو وہ اپنے کسی کولیگ کو ریکویسٹ کر کے وہ جو بندہ آیا ہے اپنا مسئلہ لے کے، اپنا ایشو لے کے، اس کو سالو کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں ریئیکشن شو کرنا ہے، وہاں اگریشن شو کرنا ہے، وہاں سافٹ رہتے ہوئے، نرم رہتے ہوئے ان کا مسئلہ جو ہے وہ سالو کرنا ہے۔ تو اس طرح کی ٹریننگز جو ہوتی ہیں ان کو سافٹ سکل ٹریننگز کا ہوتا ہے۔ پروفیشنل ٹریننگز، یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ جی کچھ پروفیشن اس میں آ جائیں گے، جیسے ڈاکٹرز کی مثال ہے، وکیل کی مثال ہے، انجینئرز کی مثال ہے، استاد کی مثال ہے۔ ان کو ان کے پروفیشن کے لحاظ سے جو ٹریننگز جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ جو ٹریننگز دی جاتی ہیں اس کو پروفیشنل ٹریننگز کہا جاتا ہے۔ اور لیگل ٹریننگز بھی وہی ہے کہ وکلا حضرات، یہ ٹیکس لاز ہیں یا انکم ٹیکس ہیں یا ایچ آر ایم میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ لیگل ٹریننگ کہلاتی ہیں۔ سیفٹی ٹریننگز، کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے کچھ رسک موجود ہوتے ہیں، جو ایکیوپمنٹ یوز کر رہے ہیں اگر ان کو آپ پراپر استعمال نہیں کریں گے تو کوئی نقصان دہ چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ انجینئرنگ کے کام کر رہے ہیں، آپ ایک ڈرلنگ ہو رہی ہے، زمین سے سمندر سے آئل نکالا جا رہا ہے، ڈرلنگ کے پروسیس میں آپ نے سیفٹی میئرز کو استعمال کرنا ہے۔ ہوائی جہاز اڑتا ہے، سیفٹی میئرز کو دیکھا جاتا ہے۔ گاڑی میں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، سیفٹی میئرز کو دیکھا جاتا ہے، سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں۔ کانوں کو بچانا ہے، ہاتھوں کو بچانا ہے، آنکھوں کو۔ کیمیکلز انڈسٹری میں موسٹلی جو کام ہوتے ہیں اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں اگر ہاتھ پہ گر گئے تو ڈیفینیٹلی وہ بہت خوفناک خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں میں ان کا کوئی قطرہ، کوئی ڈراپ چلا جائے وہ خوفناک ہو سکتا ہے، یا اس چیز میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں اور وہ چیزیں اگر اس کے ساتھ مکس ہو گئیں وہ بھی بڑے خوفناک۔ مطلب ساری چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے نا، اس کو سیفٹی ٹریننگ کہتے ہیں۔ مینیجریل ٹریننگز، جو کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں بندہ جب انٹر ہوتا ہے تو وہ کسی ایک سمپل یا بیسک اسکیل کہہ لیں اس پہ جاتا ہے، تو پھر ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے ٹاسک ٹارگٹ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کا کیسا ریئیکشن ہونا چاہیے اپنی ٹیم کے ساتھ اور آنے والے لوگوں کے ساتھ جن کا اس کا کام ہونا ہے، مطلب کلیگ کی صورت میں گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے، لیکن باس اس چیز میں جب آتا ہے تو وہ گیپ پہ چلا جاتا ہے۔ تو کس سسٹم میں کیسا رہنا ہے یہ سکھایا جاتا ہے، سینئرز کے ساتھ کیسے رہنا ہے، جونیئرز کے ساتھ کیسے رہنا ہے، جو آپ کی ٹیم کے وہ لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسسٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سیکورٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر ٹرانسپورٹیشن کی ٹیم ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، فائنانس کی ٹیم ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مینیجریل ٹریننگ کہلاتی ہے۔ ٹیم ٹریننگ جو کہ مین فوکس ہے وہی ہے کہ کسی بھی کام کو بہتر انداز سے سر انجام دینا ہے، اور اس کے ریلیٹڈ جو ٹاسک ہیں، جو ایس او پیز ہیں، ان کو بہتر اور منظم انداز سے ترتیب دینے کا نام ہی ٹیم ٹریننگ ہے۔ اگر ٹیم ٹریننگ کی جائے، اس سے اس کے مرحلے کون کون سے ہیں، اس سے
فوائد کیا حاصل کیے جا سکتے ہیں، یہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ افیکٹو اسٹیپس آف ٹیم ٹریننگ، کہ ایک ٹیم کو منظم اور بہترین کرنے کے لیے کون کون سے اسٹیپ، کون کون سی فیچرز، کون کون سے پوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے امپلائیز ٹریٹمنٹ، کہ آپ کا رویہ کیسا ہے۔ ایک آرگنائزیشن کا ماحول بہت اچھا ہے، گرمیوں میں خوب اے سی چلتے ہیں، سردیوں میں خوب ہیٹر چلتے ہیں، لیکن وہاں کے موجود لوگوں کا رویہ مناسب نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کے بات کرتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے، ایک دوسرے کے جیسے نا گلے پڑنا، اوکھے طریقے سے بات کرنا، تو اس چیز سے ٹیم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی۔ ایک باس ان کو تمام چیزیں، تمام ضروریات دیتا ہے، ان کی سیلری پیکج کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن اس کا اخلاق بہتر نہیں ہے، اس کا رویہ بہتر نہیں ہے، تو امپلائیز ڈی موٹیویٹ ہوں گے، وہ کام نہیں کریں گے۔ جس دن آپ اپنے پی این کو ڈانٹ دیتے ہیں، اس دن اس کی پرفارمنس تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ رویہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی بھی امپلائی کے لیے اس کے کیریئر کا ایک چارٹ ڈیفائن ہو، کہ وہ کیسا کام کرے گا تو اس کے لیے پروموشن کا آپشن بنے گا، اس کی پرفارمنس کتنی ہوگی تو اس کو بونس پہ لے جایا جائے گا، کیا وہ کرے گا تو اس کی سیلری میں اضافہ ہوگا۔ اگر ایک ڈیفائنڈ چارٹ آپ بنا دیں گے ایک امپلائی کے لیے، وہ اس کی گروتھ کا جو راستہ ہوگا، جو اس کے پروموشن کے راستے ہوں گے، اگر اس کے بالکل سامنے اسے نظر آ رہے ہوں گے، کسی بھی آرگنائزیشن میں یہ بہترین انداز سے اگر ڈیفائنڈ ہوں گے تو صاف ظاہر ہے افیکٹو ٹیم تیار کی جا سکتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی ان کمیونیکیشن تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا، کہ جی جو بھی ان سے وعدہ ہے، جو بھی ان سے ایک کمٹمنٹ ہے، وہ کھلی کھلی ہو، کول و فیل کا تضاد نہ ہو۔ صبح کوئی ٹاسک دیں، شام کو کوئی ٹاسک کر دیں، اگلے دن پھر اور نہیں۔ جو ٹاسک دیا جا رہا ہے، جو وعدے اور معاہدے ہو رہے ہیں، وہ کھلم کھلا، اس میں گیپ والی فضا صورتحال نہیں ہونے چاہیے، آئے روز وہ بدلنے بھی نہیں چاہیے۔ ایک ٹیم ممبر کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہو رہی ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح چوتھا پوائنٹ جو ہے، کہ آپ کی جو موجودہ ٹیم ہے، جو پرانے لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اگر ایک امپلائی نے کام نہیں کیا تو آپ نئی ٹیم ہائر کر کے اسی آرگنائزیشن پہ تھوپ دیں گے، تو اس کی بھی ٹریننگ کرنی ہے، اس کو معاملات مسائل سمجھانے پڑیں گے، بجائے اس کے کہ آپ نئی ٹیم اچانک سے لا کے وہاں اپوائنٹ کر دیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنے پرانے امپلائیز جو ہیں، ان کی پروگریس، ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، ان کو انکریج کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، یقیناً وہ بہتر ہو جائیں گے اور ٹیم یہ بہتر ہو جاتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے فیلنگ آف آنرشپ۔ کسی بھی ماحول میں اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کو اس سے پیار یقیناً ہو جاتا ہے، وہ اس کو اپنا سا تصور کرتا ہے، امیجن کرتا ہے۔ طلباء کے لیے خاص کر اس کا کالج، اس کا اسکول، اس کی یونیورسٹی، جب بھی وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے یہ میرا ہے، حالانکہ وہ اس کا ہوتا نہیں ہے۔ وہاں سے اس کو پیار ملا ہوتا ہے، وہاں اس نے ٹائم گزارا ہوتا ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی بھی امپلائی، کوئی بھی ملازم کام کر رہا ہے، ٹیم ممبر کام کر رہا ہے، اس کو اس آرگنائزیشن کی فیلنگ ہونی چاہیے کہ یہ میری ہے، اس کی ترقی میری ترقی ہے، اس کا نقصان میرا نقصان ہے۔ تو یہ جو فیلنگ آف آنرشپ ہے یہ بھی ضروری ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے ٹیسٹ آف سکسیس، کہ کامیابی کا ذائقہ وہ چکھیں، جب وہ کامیابی، چھوٹی سی بھی کامیابی ہو، اس کو آپ اچھے طریقے سے موٹیویٹ کریں، شاباش۔ تھپکی جو ہوتی ہے نا، وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تھپکی جس آرگنائزیشن کا ٹرینڈ ہو، تھپڑ نہیں بلکہ تھپکی، تھپکی شاباش کی علامت ہوتی ہے۔ ہارش ہوں گے تو معاملات بگڑیں گے، اگر تھپکی شاباش، کامیابیوں کو آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں گے، کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو صاف ظاہر ہے ٹیم میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، وہ کوشش کریں گے کہ جی ہم
کامیابیوں کی طرف جائیں. اس جیسی کامیابیاں اور بھی ہم اپنے ٹارگٹ اور اپنے ٹاسک میں شامل رکھیں تاکہ آرگنائزیشن کی پروموشن ہو. کمپیٹنسی میپنگ یہ 7واں پوائنٹ ہے کہ ہر بندے کی اہلیت کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اس کے ٹاسک بھی آپ ڈیفائن کریں. آپ پی این سے مینیجر والے کام نہیں لے سکتے. آپ اکاؤنٹ سے کمیونیکیشن کے کام نہیں لے سکتے. ہر چیز کا ایک جو خاص بندہ ہوتا ہے اس کی اہلیت کے مطابق ہی اس کو ٹاسک دیے جائیں اور اس کی اہلیت کو جانچا جائے تو یقیناً جو اس کے ٹاسک ہیں وہ بہتر ہوں گے. 8واں پوائنٹ ہے کہ امپروو سکلز اینڈ ول آف ٹیم. صاف ظاہر ہے ٹیم کی مہارت کے لیے آپ مختلف سیشنز کروائیں. آپ ٹریننگ سیشنز یقیناً ہر اچھی آرگنائزیشنز کرواتی ہے اور ان کی سکلز بڑھاتی ہے. نئی ٹیکنالوجی کی بھی صاف ظاہر ایک استعمال اور جدت ہمارے سسٹم کا حصہ بنتی جا رہی ہے. تو صاف ظاہر ہے اس کے استعمال کا بھی جو ایک پراپر یوزیج ہے اس کے استعمال کو بھی آپ اگر ایک ٹریننگ کے ساتھ کریں گے تو وہ یقیناً بہتر ہے. 9واں پوائنٹ ہے ہمارا سیلیبریٹ اسمال سکسیز اینڈ مائل اسٹون. کوئی بھی بڑی کامیابی یا چھوٹی کامیابی اس کو اپنے آفس میں اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے امپلائیز کے ساتھ سیلیبریٹ کریں تاکہ ان کو لطف آئے کہ ہاں جی آج ہماری آرگنائزیشن نے اچھا کام کیا ہے. اس چھوٹی سی ایکٹیویٹی میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اونرشپ بھی شامل ہو جاتی ہے اور ایک ہمدردیاں محبتیں بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ٹیم ٹریننگ کا یہ بھی ایک خاص حصہ ہے کہ جی آپ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی سیلیبریٹ کریں. کیک کٹنگ کر لیں, چائے کے پیالی پہ سارے دوست کٹھے ہو جائیں. تو یہ چیزیں یہ عمل کرنے سے بھی صاف ظاہر ٹیم کی ایک ٹریننگ ہی ہوتی ہے. ٹیم میں موٹیویشن ہی آتی ہے. پاٹ لک یہ چیز یہ جو گورا کلچر ہے اس میں یہ زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو مشرقی روایات ہیں اس میں یہ کم ہی چیز ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جی مختلف امپلائیز جو ٹیم ممبر ہیں وہ کھانا بنا کے اپنے گھروں سے اپنے آفس لے آتے ہیں اور مل کے کھاتے ہیں. تو اس میں کھانا تو ویسے بھی کھانا ہے, کسی نے کچھ بنایا ہوا ہے کسی نے کچھ بنایا ہوا ہے. اگر الگ بیٹھ کے کھائیں گے تو آپ اسی کا ذائقہ چکھیں گے. اگر آپ مل کے کھائیں گے, ہمارا مذہب بھی یہی چیز سکھاتا ہے کہ مل کے کھانا چاہیے. اتفاق میں ایک تو برکت بھی ہوتی ہے اور دوسرا آپ ورائٹی سے متعارف ہوں گے. صاف ظاہر 4 لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو 4 کھانے آپ کے سامنے پڑے ہیں. 10 لوگ بیٹھے ہیں تو 10 کھانے سامنے پڑے ہیں. مل کے جب کھائیں گے اس کا لطف ہی اور کچھ اور ہوگا. اس سے پیار محبت بڑھے گا. تو اس چیز کو بھی جو ہے نا ایک آفس یا ٹیم ورک کا ایک حصہ ہونا چاہیے. 9واں پوائنٹ ہے کہ فری فوڈ فار امپلائی ورکنگ بیانڈ آفس آورس. کہ اگر کوئی امپلائی ارلی مارننگ کسی ٹاسک کے لیے آ جاتا ہے تو اس کے ناشتے کا ٹیم مینیجر جو ہے خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی ٹاسک کوئی کام کرنا آج ہی ضروری ہے اور ورکنگ آور آپ کے 4 بجے تک ہے 6 بجے تک ہے, اس فکس ٹائم تک وہ ٹاسک پورا نہیں ہوا کرنا آج بھی ہے, تو صاف ظاہر ٹیم کو آپ نے بٹھا کے رکھنا ہے. 2 4 5 گھنٹے جو آپ ان سے ایک فیور لیں گے تو ان کے کھانے کا خیال رکھیں کہ جی ٹائم اوور ہو رہا ہے. صاف ظاہر ٹائم کے لحاظ سے تو ہر ٹیم ممبر نے اپنا پلان کیا ہوا ہوتا ہے, لیکن اگر اس کو اس شیڈول سے ڈسٹرب کیا جائے گا تو پھر اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو یہ بھی ایک ٹریننگ کا ایک حصہ کہہ لیں, ایک پہلو کہہ لیں کہ آپ ایسے امپلائیز جن کو جلدی بلا لیتے ہیں یا لیٹ آپ کے آفس میں موجود ہیں آپ کے کام کی خاطر, تو ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے امپلائی ٹو امپلائی انکریجمنٹ. کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کر رہا ہے, اس کے دکھ سکھ میں شامل ہے, اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, تو اس کو بھی بہتر اور منظم انداز سے ہونا چاہیے. بلکہ وہ اپنے کلیگ کو بتائے کہ جی فلاں دوست نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے, کل میں لیٹ آ رہا تھا, میری جگہ جو کام تھا وہ اس نے کر دیا. تو اس طرح کے ماحول کو بھی یہ امپلائی ٹو امپلائی جو ہے ٹیم ممبر ٹو ٹیم ممبر ایک اچھا ماحول ہونا چاہیے. اچھے روابط اچھے ریلیشن ہونے چاہیے. یہ ترتیب تھوڑی سی مسنگ ہو گئی ہے, بہرحال اس کو آپ کر لیجئے گا. امپلائیز آف دی ویک
یا منتھ، جو بہتر جا رہا ہے، جو اچھا کام کر رہا ہے، صاف ظاہر اس کو بھی آپ امپلائی آف دی ویک اناؤنس کریں، اس کے لیے کوئی شیلڈ، کوئی چھوٹا سا پرائز رکھ دیں، اور امپلائی آف دی منتھ رکھیں، آپ امپلائی آف دی 6 منتھ رکھیں، امپلائی آف دی ایئر رکھیں. صاف ظاہر یہ چھوٹے چھوٹے ریوارڈ، چھوٹے چھوٹے اعزاز جو ہیں یہ خوشی کا باعث ہوتے ہیں، یہ موٹیویٹ کرتے ہیں، کام کرنے کی صلاحیت کو مزید امپروو کرتے ہیں. ریونیو شیئرنگ، کافی ساری آرگنائزیشنز ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ جو سینئر ٹیم ممبر ہوتے ہیں تو ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ لینے کے لیے، ان کے کام کو مزید متحرک اور بہتر کرنے کے لیے ان کا 5%، 10%، 12%، 20% جو ہے نا اس کا شیئر رکھ دیا جاتا ہے کہ جو ریونیو پروفٹ کا ہوگا اس میں کام آپ اچھے طریقے سے کریں. یہ اوپر لیول، مینیجر لیول پہ جو ہے نا یہ چیزیں کی جاتی ہیں کہ آپ ان کو کر دیں کہ جی انسینٹیو جو سال کا پروفٹ ہوگا وہ آپ کو 2%، 4%، 8% دیا جائے گا، تو اس سے بھی جو ہے نا کارکردگی ڈیفینیٹلی بہتر ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ انسینٹیو جو ہے، جو بھی اچھا کام کر رہا ہے کوشش کریں موقع پہ ہی اس کو انسینٹیو دے دیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی. جو آپ نے 1 سال بعد اناؤنس کرنا ہے، سال بعد اس کی کیسی پرفارمنس ہے، صاف ظاہر انسینٹیو اس کا پہلے 3 مہینے کا بنتا ہے اور آپ دے رہے ہیں 12 ماہ بعد، 9ویں مہینے اس کی پرفارمنس پروگرس ہی لوز ہو جاتی ہے، تو صاف ظاہر نہ آپ کا دل کرے گا، نہ اس کو وہ اچھی لگے گی. اگر آپ پہلے 3 ماہ ہی اس کو، بلکہ پہلے ماہ ہی آپ انسینٹیو دے دیتے ہیں تو وہ مزید متحرک ہو کے کوشش کرے گا کہ میں اچھے سے اچھا کام کروں. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ جی آپ اپنے ٹیم کو سپانسر کریں، ان کی تعلیم، ایک ایگریمنٹ. یہ بڑی آرگنائزیشنز ایسا ہی کرتی ہیں کہ اپنے امپلائی کی ٹریننگ یا ہائر ایجوکیشن کے لیے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتی ہیں 3 سالہ، 5 سالہ، 10 سالہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کی اسٹڈی پہ، ہم آپ کی ایجوکیشن پہ جو ہے نا انویسٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہے کہ جی ٹیم کے ساتھ ان کی مشکلات میں آپ کھڑے ہو. جو کوئی ٹیم ممبر کسی طرح کی کوئی مشکل میں ہے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے، جو ممکن ہوں فیورز آپ اس کو دیں اور اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ شکنی نہ کریں. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ٹرسٹ. آپ اپنے امپلائی پہ یہ اعتماد رکھیں کہ جو ٹاسک آپ نے ان کے ذمہ لگایا ہے تو یقیناً یہ ٹاسک اچھا ٹاسک ہے اور وہ کر پائیں گے. اگر ان کی صلاحیتوں پہ آپ کا یقین رہے گا تو ان کو کام کرنے میں مزہ بھی آئے گا اور وہ آپ کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش بھی کریں گے. تو یہ چند پوائنٹ تھے جو آج کے لیکچر کے تھے. امید ہے کہ اس میں کسی طرح کی کنفیوژن نہیں ہوگی. بہرحال پھر بھی کوئی ہو تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، کمنٹ کی صورت میں آپ کویشچن کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا رسپانس، رپلائی آپ کو کر سکوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.